ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، حمد و ثنا، وحدت و کبریائی اس وحدہ لا شریک، خالق ارض و سماوات، مالک کون و مکان کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں یوں ہی بھٹکتی ہوئی راہوں پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشت و ہدایات کے لیے، ہماری اصلاح و سدھار کے لیے، ہمیں صحیح اور غلط چیزوں میں تمیز پیدا کرنے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس روئے زمین پر بھیجا۔ تمام نبیوں اور رسولوں پر ان گنت درود و سلام ہو، خصوصاً احمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ، آمنہ کے لاڈلے، عبداللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بے شمار مشقتیں اٹھا کر، پریشانیاں اٹھا کر، دن و رات ایک کر کے ہم تک دین کو پہنچایا۔ برادران اسلام اور نوجوان ساتھیوں، آج کے اس جمعے کے خطبے میں جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے مقصد حیات، یعنی زندگی کا مقصد، ہمارے اس روئے زمین پر بھیجے جانے کا مقصد۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، سورہ قاف کی آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے انسان کو، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ واضح ہو جاتا ہے، اگر کوئی شخص یہ سوال کرے، اگر کسی سے پوچھے کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہی کیوں ہے، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، کیا مطلب ہو سکتا ہے، میرے خیال سے جو لا علم لوگ ہوں گے، جن کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوگا، وہ شاید کچھ بھی جواب دے سکتے ہیں، لیکن اگر ہم قرآن اور حدیث سے اس کا جواب تلاشیں گے اور قرآن سے پوچھیں گے اور اللہ سے پوچھیں گے کہ اے اللہ ہمیں آپ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا، کیا مقصد تھی بھیجنے کی، کیا ضرورت تھی، تو قرآن واضح طور پہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو محض ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، دوسرا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، نہ کھانا، نہ کمانا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ تجارت، نہ سیاست، کچھ بھی نہیں، ایک مقصد ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اب راستے میں جو کچھ بھی مل جائے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کہیں جاتا ہے، اس کی منزل ہوتی ہے وہاں تک پہنچنا، اب وہ وہاں تک جاتا ہے، اس کو راستے میں جو کچھ بھی ملتا ہے، ضرورت کے تحت وہ بیٹھتا ہے، ضرورت کے تحت وہ کھاتا ہے، ضرورت کے تحت وہ چلتا ہے، اور اگر اس کو کسی طرح کی ضرورت پڑ جائے تو وہ لیٹ بھی جاتا ہے، سو بھی جاتا ہے، لیکن مقصد یہ نہیں، مقصد ہے منزل تک پہنچنا۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں مختلف مقاصد ہمارے ہوتے ہیں، تو پیدا کیے جانے کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت، بس۔ کس کی عبادت؟ اللہ کی عبادت۔ اب یہاں پر کچھ لوگ جس طرح ہماری انسانی زندگی میں جس راستے پر بھیجا جاتا ہے یا جس راستے پر جن کو جانا ہوتا ہے، جن کی جو منزل ہوتی ہے کہ چلو ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، اب وہ کبھی اپنی غلطی کی وجہ سے راستہ بھٹک جاتا ہے اور کبھی انجانے میں بھٹک جاتا ہے، ان کے بزرگ یا ان کے بڑے بوڑھے یا ان کو جو لیڈ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو جو گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں، جو رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں آپ کو یہاں سے یہاں، پھر یہاں سے یہاں، پھر یہاں سے وہاں جانا ہے، اگر آپ اس راستے کو فالو کریں گے تو آپ اس منزل پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے وہ فالو نہیں کر پاتا ہے یا نہیں کرتا ہے
تو منزل پر پہنچنے میں ان کو دشواری آتی ہے، نہیں پہنچ پاتا ہے یا بھٹک جاتا ہے۔ تو سیم اسی طرح ہمارے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے اللہ کی عبادت۔ اب ہم اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ ہم اللہ کے پاس کیسے، ہم اللہ کی عبادت کو کیسے بجا لائیں گے؟ کیسے ہم اس منزل پر پہنچیں گے جس منزل پر جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس روئے زمین پر پیدا فرمایا؟ اس کو بتانے والا کون ہے؟ اس کو سمجھانے والا کون ہے؟ پورا میپ، پورا نقشہ، پوری گائیڈ بک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورلڈ کے بیسٹ گائیڈر، دنیا کے سب سے اول درجے کے رہنمائی کرنے والے اور دنیا کے اعلیٰ کوالٹی کی تربیت دینے والے شخص، جن کے ہم امتی ہیں، جن کے ہم ماننے والے ہیں، انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا کہ دیکھو یہ راستے ہیں، یہاں سے جانا ہے، ایسے جاؤ گے اللہ کے پاس پہنچو گے، اور ایسے جاؤ گے تو شیطان کے پاس پہنچو گے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ اب آ جائیے مقصد کی طرف۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب یہ دنیا نہیں تھی، یا مان لیجیے تھی، جب ہم نہیں تھے یعنی انسان نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ بنانے سے پہلے اور بھی دوسری مخلوقات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ اپنا مقصد واضح کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ فرشتوں نے اعتراض کیا۔ قرآن کی آیت ہے کہ آپ انسانوں کو کیوں بنا رہے ہیں، ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بہرحال یہ پورا ایک لمبا واقعہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، پھر روح پھونکی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو۔ اب سارے لوگ سجدے کے لیے جھک گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص ابلیس سجدے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اب یہاں پر ایک نقطہ ہے، ایک پوائنٹ ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہے۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو دنیا میں آئے ہیں اور وہ شیطان کے دوست ہیں اور شیطان کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے نہیں ہیں، شیطان کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو انسان کو مس گائیڈ کرتے ہیں، غلط راستے پہ لے جاتے ہیں۔ چونکہ میں اس لائن میں ہوں تو مجھے یہ سب واقعات سننے دیکھنے کو پڑتے ہیں۔ اب وہاں پر یہ کہیں گے انسانوں کو یار تم غیر اللہ کی عبادت، دوسروں کو بہت پہنچے ہوئے شخص ہیں، وہ بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ذات ہے، تم ان سے مدد طلب نہیں کرو گے، ان کے سامنے نہیں جھکو گے، ان سے لو نہیں لگاؤ گے تو تمہارا کام نہیں چلے گا۔ لیکن وہاں پر ہمارا ذہن جو ہے تھوڑی دیر کے لیے توقف کرتا ہے، جبکہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس شخص کی طرف وہ رہنمائی کر کے کہہ رہا ہے کہ اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی شخصیت، اتنے پہنچے ہوئے ہیں یہ، آپ ان کی طرف نہیں جھکو گے، ان سے لو نہیں لگاؤ گے، تو اس شخص کو، اس ذات کو بھی کس نے بنایا؟ اس ذات کو بھی اللہ نے بنایا۔ اس کی اتنی استطاعت نہیں تھی، اس کی اتنی بساط نہیں تھی، اس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ اپنے آپ کو کھڑا کر لیں، اور آج بھی نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے، موجودہ صورتحال میں بھی نہیں ہے۔ بہرحال تو پھر آپ کو یہ کہہ کے مس گائیڈ کریں گے کہ فرشتے تو آپ جانتے ہی ہو، فرشتے کتنے اعلیٰ ہیں، ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان سے گناہ نہیں ہوتے، ان کے زندگی میں قضاء حاجت کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم سے کتنے بہتر ہیں وہ، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے وہ لوگ، ہم سے تو نافرمانیاں ہو بھی جاتی ہیں، کر بھی دیتے ہیں، لیکن ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں، ذرہ برابر بھی بھٹکتے نہیں ہیں۔ جیسے کہ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن کیا ہے؟ انسان ہے۔ وقودھا الناس والحجارہ اعدت علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ ان سب کاموں پر ایسے فرشتے مامور ہیں
ایسے لوگوں ایسے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے جو اللہ کے حکم کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ تو یہ فرشتے بھی اس وقت جھکے تھے، ایسے کہہ کے مس گائیڈ کر سکتے ہیں، جبکہ یہ دلیل ان کی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، ان میں سے ابلیس نے، جنات نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے دھتکار دیا، بھگا دیا۔ تو وہاں مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نہیں تھا کہ اس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا جائے، وہاں پر مقصود یہ تھا کہ یہ بندہ، یہ شخص ہمارے حکم کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ بعض دفعہ آپ اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، اپنے دوستوں یاروں میں بہت سارے چیزوں کو آپ مصلحتاً بولتے ہیں، بھیجتے ہیں، بلاتے ہیں، اور آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھتا ہوں یہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ تو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تھا کہ یہ میرے حکم کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ سجدہ تو صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ بہرحال تو یہ کہہ کے کچھ لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں کہ اتنی اعلیٰ درجے کی ذات مخلوقات فرشتے جب سجدہ کرتے تو ہمارا کون ہے؟ لیکن وہاں پر قرآن کی ایک آیت ہے جو آپ سے ہٹا دیں گے، وہ آپ کو نہیں بتائیں گے۔ وہ کون ہے آیت؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ ویلیو، سب سے زیادہ بہتر مقام کس کو دیا؟ انسان کو۔ اتنی ساری مخلوقات ہونے کے باوجود بھی سب سے زیادہ افضلیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو دیا ہے؟ انسان کو دیا ہے۔ بہرحال تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ قرآن کی ایک دوسری آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اے لوگوں سنو، برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ کس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ واضح ہوتا ہے، دنیا کی بادشاہت فقط اور فقط اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے اختیار میں کچھ بھی ذرہ برابر نہیں ہے۔ پل بھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے بدل دیتا ہے۔ لاکھ پلاننگ کیجئے، مشورے کیجئے، ٹھوس سے ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ، شواہد کے ساتھ، ذرائع کے ساتھ اپنے زندگی کے کچھ منزلوں پر پہنچنے کی کوشش کیجئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو بادشاہت کی حقدار ہے، اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، روزی دینے پر، روزی چھیننے پر، بیمار کرنے پر، شفا دینے پر، کسی بھی معاملات میں، کسی بھی چیز میں ہم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانیں کہ وہی ہے وہ ذات جو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، اللہ کی مصلحت ہے۔ ہم اپنے راستے سے بھٹک رہے ہیں، اللہ کی مصلحت ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی پریشانی ہے، اللہ کی مصلحت ہے۔ ہم بیمار پڑ گئے ہیں، اللہ کی مصلحت ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کے کہیں اور چلے جائیں۔ ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ اللہ ہی سے ہمیں سوال کرنا ہے، زندگی کا سوال، موت کا سوال، جینے مرنے کا سوال، کھانے پینے کا سوال، جس طرح کی بھی ضرورت ہمارے زندگی میں پیش آتی ہے، ہر چیز کا سوال ہمیں صرف اور صرف کس سے کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ بعض افراد دنیا میں ایسے ہیں، مشورہ لیتے ہیں دوسرے کے، بتائیے کہ میں اپنی اولاد کو، اپنے بال بچوں کو کیا سکھاؤں، کیا بناؤں، کیا کرواؤں؟ میرے بھائی، قرآن اور حدیث کو آپ پڑھیے، ایک ایک سوال کا جواب آپ کو اس کے اندر مل جائے گا۔ آپ کچھ بھی بنائیے، اس بات سے اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس راستے سے ہو کر کے آپ کے اس بچے کو اللہ کی طرف آنا چاہیے۔ اگر وہ راستہ اللہ کی طرف لانے والا ہے تب تو وہ پیشہ یا وہ آکوپیشن درست ہے، اور اگر اللہ کی طرف لانے والا وہ راستہ نہیں ہے، خواہ وہ ڈاکٹر کا ہو، انجینئر کا ہو، پائلٹ کا ہو، کسی بھی شعبے کا ہو، تو یقین مانیے وہ راستہ حرام ہے،
اسلام میں وہ راستہ ممنوع ہے جس راستے کی وجہ سے آپ اللہ اور رسول سے دور ہو جاتے ہیں، یقین مانیے۔ تو آپ قرآن اور حدیث سے مشورہ کیجئے، قرآن اور حدیث سے پڑھیے۔ بے شمار انبیاء کرام کے واقعات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ کیا مطلب ہے نیک اور صالح کا؟ صرف ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری نہیں، ماں باپ کو پیسے کما کر کے دینا نہیں، گھر کے حالات کو درست کرنا نہیں، اچھی جاب کرنا نہیں، رشتہ داریوں کو ملا کر کے رکھنا نہیں، یہ سب مقاصد ہیں، یہ فروعی مقاصد ہے، ذیلی مقاصد ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے۔ نیک اور صالح کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کو پہچانے، اسی سے مدد طلب کرے، اسی کے سامنے سر جھکائے، اسی سے مرادیں مانے، اسی کے لیے نظر و نیاز کرے، اسی کے لیے عبادت کرے، اس کے علاوہ کچھ اور مقصد نہیں ہے دنیا کا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا۔ پھر میں اب قرآن کی آیت کی طرف آتا ہوں جو میں نے ابھی آپ کو سنایا کہ وہی ہے وہ ذات جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دنیا کی ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ آپ فیصلے کیجئے، اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے راستے اختیار کیجئے، لیکن یاد رکھیے مین مقصد آپ اللہ تک پہنچنا اور اللہ کو پہچاننا، اللہ کی عبادت کرنا رکھیے۔ یاد رکھیے آپ زندگی کے اور زندہ رہنے کے جتنے بھی وسائل ہو سکتے ہیں سب کو اختیار کر لیجئے، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو یقیناً آپ نہیں بچ پائیں گے۔ آپ جانتے ہیں مشہور کوئی ڈانسر تھا، میں اس کا مثال دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا، لیکن مصلحت کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے، سبق سیکھنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غالباً 50 ڈاکٹر جو ورلڈ لیول کے اسپیشلسٹ تھے، ہارٹ کے، کڈنی کے، برین کے، ہر چیز کے اسپیشلسٹ تھے، انہوں نے ہائر کر کے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا کہ ذرہ برابر بھی اگر کوئی پریشانی آئے تو آپ فوراً علاج کرنا۔ وہ الگ سے ہارٹ بھی رکھا ہوا تھا، کڈنی بھی رکھی ہوئی تھی، جو بھی باڈی کے پارٹس ہوتے ہیں جو ایکسچینج کیے جا سکتے ہیں وہ الگ سے انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ مجھے زیادہ دنوں تک جینا ہے، اس لیے ساری سہولیات انہوں نے اپنے گھر میں کر رکھی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا اور غالباً 50 سال کی عمر میں اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ تو میں اس واقعے کو ذکر کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت لکھ رکھی ہے آپ کی، تو جس جگہ پر، جہاں پر، جس دن، جس وقت، اس دن آپ کو موت آنی ہے۔ لاکھ کوششیں کر لیں، لیکن یاد رکھیے ہم ذرائع سے، وسائل سے، علاج و معالجے سے بچ نہیں سکتے ہیں، ہمیں راستہ اختیار کرنا ہے۔ ہمیں پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو ہمیں دوا لینی ہے، ہمارے سر میں درد ہے تو ہمیں اس کا علاج تلاشنا ہے، لیکن کب تک؟ جب تک ہم اللہ سے جڑے ہوئے ہیں تب تک۔ اگر ہم راستے سے بھٹک رہے ہیں، شرک کی طرف اگر جا رہے ہیں، اگر کسی نے کہا کہ آپ کی بیماری صحیح نہیں ہو رہی ہے، آپ فلاں بابا کے پاس چلے جائیے، فلاں صاحب کے پاس چلے جائیے، وہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، دوائیاں دیتے ہیں، تعویذ گلے بناتے ہیں، یہ سب شرک۔ کچھ شرعی دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں ہیں جس کا دم کیا جا سکتا ہے، لیکن جو معاشرے میں رائج ہیں، جھاڑ پھونک اور مختلف رسم و رواج، اگربتی، موم بتی، تیل، یہ پانی کا چھڑکاؤ، پتہ نہیں کیا کیا بدعات و خرافات ہمارے میں گھس چکا ہے، یقین مانیے میرے بھائیوں وہ سب کے سب بدعت ہے، سب کے سب شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی بھی ذریعے سے آپ نے اللہ سے ہٹا کر کے اس سے مدد مانگنے کی کوشش کی تو یقین جانیے شرک ہو جائے گا، اور شرک بہت بڑا جرم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا جرم ہے، شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ہمیں بھیجا ہے فقط اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اسی کی ہی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے آپ کو موت اور زندگی سے نوازا، زندگی دی اور موت بھی کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا۔ کیا مقصد ہے زندگی اور موت دینے کا؟ کیا فائدے ہیں اس کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے خود ہی جواب دے دیا کہ مقصد یہ ہے لیبلوکم
अय्युकुम अहसनु अमला, कि इस दुनिया में भेजे जाने का जो मकसद है वो कमाना, खाना, बिल्डिंगें बनाना, रिश्तेदारियाँ निभाना, शोहरत कमाना, नेतागिरी, सियासतगिरी, ये सब करना नहीं है। मकसद क्या है? अल्लाह आजमा रहा है कि तुम में से कौन है वो शख्स जो बेहतर अमल कर रहा है, अच्छा अमल कर रहा है। अब ये अच्छा अमल किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है, किसी भी शोबे में हो सकता है, सियासत में भी हो सकती है, माशरती ज़िंदगी में भी हो सकती है, तालीम व ताल्लुम वाली पढ़ने पढ़ाने वाली भी ज़िंदगी में हो सकती है, घरेलू ज़िंदगी में भी हो सकती है, सफ़र के दौरान भी हो सकती है। कुल मिला करके आप अपने ज़िंदगी के जिस शोबे में भी जाएं, जिस डिपार्टमेंट में भी जाए, जहाँ भी जाए, अगर वहाँ आपका जीने और मरने का मकसद फ़कत एक है कि हमें अल्लाह और रसूल के मुताबिक ये काम करना है, अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत नहीं करनी है, अल्लाह और रसूल को नाराज़ नहीं करना है, हमें राह राज से भटकना नहीं है, हमें मक्कारी व आयारी नहीं करना है, हमें गुनाह का काम नहीं करना है, हमें उस वहदहुल ला शरीक और जो समावात मालिक के कौनो मका के लिए जीना है, उसी के लिए मरना है, उसी के आगे झुकना है, उसी को जवाब देना है, उसी से सवाल करना है, उसी के सामने कल क़यामत के दिन खड़ा होना है। तो यकीन जानिए आपको फिर वहाँ पर यह फैसला लेना होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ ये काम अल्लाह के लिए करेंगे, ना पैसे के लिए करेंगे, ना बाल बच्चों के लिए करेंगे, ना शोहरत हासिल करने के लिए करेंगे, ना माशरे में किसी के सामने इज्जत कमाने के लिए करेंगे, न ही किसी के डर और खौफ से करेंगे। अगर जिंदगी यहीं तक है, मौत यहीं तक है, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने यह फैसला कर दिया है कि आज जिस शख्स के सामने तुम्हें झुकने को मजबूर किया जा रहा है, तुम्हें उसके सामने दबने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो यकीन मानो कुरान हदीस को अपने सामने ला लो, अल्लाह को याद करो और ये फैसला करो कि ऐ जालिम, अगर तूने मुझे ये फैसला करने पर मजबूर किया है तो कान खोल करके सुन ले, मेरी ये जान जा तो सकती है लेकिन तेरे सामने झुक नहीं सकती है, क्योंकि जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला तो अल्लाह है। अगर आपकी मौत होगी तो मौत आएगी, अगर मौत नहीं होगी तो लाखा कोशिश कर ले दुश्मन, आपको मौत नहीं आ सकती है, आप मर नहीं सकते हैं। एक बाल के बराबर भी आपको चोट कोई पहुंचा नहीं सकता है, चाहे वो दुनिया का कितना हो ताकतवर क्यों नहीं हो। क्या फिरौन से भी कोई ज्यादा ताकतवर हो सकता है? क्या आपने मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या नहीं सुना है? मुख्तलिफ अंबिया कराम के वाक़यात पढ़े हुए हैं। एक सहाबी का वाक़या है, दुश्मन कैद कर लेते हैं, पकड़ के लाते हैं और कहते हैं कि देखो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अभी भी तुम मोहम्मद के दीन से हट जाओ, भटक जाओ, मेरी बात मान लो, तुम्हें इज्जत और शोहरत मिलेगी और तुम्हें माफ़ कर देंगे और हम अपने इलाके का बादशाह बना देंगे। क्या जवाब दिया साहबी रसूल ने? क्या जालिम बादशाह, कान खोल करके सुन ले, ये एक जान है, अगर ये एक जान की जगह 100 जान भी हो जाए तो ये जान गंवाना, खत्म करना गवारा है, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी, नबी की बात से मुकरना, अल्लाह और रसूल की बात से हट जाना, ये गवारा नहीं है। यहाँ तक के भी गवारा नहीं है कि नबी के पैर में जरा सा हल्का सा एक कांटा भी चुभ जाए। हम उस नबी को मानने वाले हैं, हमारा मकसद ही है दुनिया में अल्लाह की इबादत, अल्लाह को खुश करना, अल्लाह को राजी करना। तो जाहिर सी बात है मेरे लिए कोई परवाह की बात नहीं है, कोई अफसोस और फिक्र की बात नहीं है कि मैं अल्लाह के रास्ते को छोड़कर तुम्हारे रास्ते को इख्तियार करूं। इसमें कोई अफसोस और फिक्र नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बादशाहत, मुझे नहीं चाहिए ऐसी शोहरत, मुझे नहीं चाहिए ऐसा आराम, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जिस जिंदगी में अल्लाह और रसूल की मुखालफत होती हो। मौत अगर अल्लाह ने लिखी है तो आकर रहेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, जिस दिन मरना होगा उस दिन मर ही जाएंगे। तो कुरान की आयत क्या है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और जिंदगी अल्लाह ने किस लिए दी? कि ताकि वो आपको आजमाए कि आपका कौन सा अमल बेहतर है। अब यहाँ पर आपके लिए बेहतर क्या था कि अल्लाह और रसूल की बात को माने। मुख्तसरन शॉर्टली ये है कि आपके रास्ते में अगर कोई ऐसी चीज़ आती है जो अल्लाह और रसूल की तरफ से हटाकर गैरुल्लाह की तरफ, कुफ्र की तरफ, अल्लाह और रसूल की मुखालफत की तरफ लेके जाती है, तो आप वहीं पर यह आयत याद कीजिए कि नहीं, ज़िंदगी का मकसद है कि हम में से कौन सा बेहतर अमल कौन कर रहा है। आप वहाँ पर अच्छा अमल कीजिए। अच्छा अमल का मकसद ये है कि अल्लाह की तरफ आइए,
قرآن اور حدیث کے فیصلے کو دیکھیے، یہ سارے معاملات میں آپ اس کو آزمائیے، اس کے وزن پر آپ زندگی گزاریے، گھریلو معاملات میں، تجارتی معاملات میں، معاشی زندگی میں، سفر میں، حجر میں، سونے میں، جگنے میں، بال بچوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، ہر شعبے میں آپ دیکھیے کہ میرا یہ اٹھنے والا قدم اللہ و رسول کی مخالفت تو نہیں کر رہا، اللہ و رسول کے خلاف تو نہیں جا رہا۔ وقت کی قلت ہے، لہٰذا اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔